بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. وقال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتعثنا اللہ لتخرج الناس من عبادت العباد الى عبادت اللہ تعالی. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسان کو ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا کیا ہے. فطری طور پر ہر انسان آزاد پیدا ہوتا ہے. آزادی یہ انسان کا فطری حق ہے. لیکن بعد میں چل کر انسانوں نے انسانوں کی آزادی چھین کر ان کو غلام بنانا شروع کر دیا. انسان کو بیچتا ہے، خریدتا ہے، غلام بناتا ہے. انسانوں نے انسانوں ہی کو غلامی کی زنجیر میں جکڑنا شروع کر دیا. اسلام وہ مذہب ہے جو فطری مذہب ہے. اس لیے انسان کی جو فطری آزادی ہے، اسلام نے انسان کو اس کی فطری آزادی دلائی. اس نے غلامی کی رسم کو ختم کرنے پر محنت کی. اسلام سے بہت پہلے سے انسانوں کو انسان غلام بناتے چلے آ رہے تھے، لیکن اسلام نے آ کر کے غلامی کی رسم کو ختم کرنے پر توجہ دی اور ایسے احکام اسلام میں نازل ہوئے کہ رفتہ رفتہ لوگوں کے ذہن سے لوگوں کو غلام بنانے کا اور غلام بنائے رکھنے کا جذبہ ختم ہوتا گیا. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ انسان سے جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے
تو اللہ رب العزت نے اس گناہ کے کفارے میں بہت ساری جگہوں پر غلام کو آزاد کرنے کا حکم دیا ہے. کیا آپ نے یہ گناہ کیا ہے تو اس گناہ کے کفارے میں غلام آزاد کرنا ضروری ہے. تو ایک شخص، ایک انسان غلامی کی زندگی جی رہا ہے، اسلام اس کو اس غلامی کی زندگی سے نکال کر آزاد کرنا چاہتا ہے. تو اسلام یہ دین فطرت ہے، اس لیے انسان کی فطری آزادی کا وہ علم بردار ہے. وہ اس بات کو چلاتا ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا کیا ہے، اس لیے آزادی اس کا حق ہے، کوئی اس کا یہ فطری حق چھین نہیں سکتا. لیکن دنیا میں انسانوں میں جیسے اور بہت ساری خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں، ایک خرابی انسان کے اندر یہ بھی ہے کہ طاقتور کمزوروں کو غلام بناتے ہیں. طاقتور کمزور انسانوں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں، کمزوروں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں. اسلام اس کی اجازت کبھی نہیں دیتا کہ کوئی انسان کسی انسان کو غلام بناوے، اس کے حقوق اور اس کے رائٹس کے اوپر ڈاکہ ڈالے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسی لیے صحابہ کرام اسلام کا پرچم لے کر جب مختلف ملکوں میں داخل ہوئے، مختلف ملکوں میں پہنچے، تو وہاں کے راجہ، مہاراجہ اور بادشاہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ملک میں کیوں آئے؟ تو صحابہ کرام ان کو یہ جواب دیتے تھے، ابتعثنا اللہ لنخرج، کہ ہم کو اللہ رب العزت نے بھیجا ہے اس لیے تاکہ ہم نکالے، لنخرج الناس من عبادت العباد الى عبادت اللہ تعالی، تاکہ ہم نکالے لوگوں کو لوگوں کی پوجا اور غلامی سے اللہ کی عبادت کی طرف. انسان صرف اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے، اللہ کا غلام ہو سکتا ہے، کسی کا غلام نہیں ہو سکتا. ہم آئے ہیں تمہارے ملک میں اس لیے تاکہ تم نے جو لوگوں کو، انسانوں کو غلام بنایا ہے، ہم ان کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے آئے، اللہ کا غلام بنائے، اللہ کی عبادت میں لگائے. یہ صحابہ کرام کہا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ بہت مشہور ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، کہ تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا حالانکہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوئے تھے. ان کا فطری حق آزادی کا چھین کر تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ کہا کرتے تھے. انسان اپنی ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوتا ہے، آزادی اس کا فطری حق ہے، اس حق کو کوئی چھین نہیں سکتا، اس رائٹس کو کوئی پامال نہیں کر سکتا. اگر آزادی پامال کی جا رہی ہے تو اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے آزاد کرو، ان کو ان کا فطری حق آزادی دلائیے. اسلام آزادی کا علم بردار ہے، وہ غلامی کی رسم کو
ختم کرنے والا ہے، غلامی کی رسم کو مٹانے والا ہے، ہر انسان کو اس کا فطری حق آزادی دلانے والا اسلام ہے۔ اسی لیے جب واسکو ڈی گاما کی قیادت میں پرتگال کے ملاحوں کا ایک لشکر ہندوستان میں داخل ہوا، شروع میں اس نے اپنے آپ کو ویپاری بتلایا، تاجر بتلایا، اور بنگال میں کلکتہ میں اپنا مرکز بنایا، اور ساؤتھ کے اندر کالی کٹ میں اس نے سب سے پہلے اپنا مرکز بنایا کہ ہم ہندوستان میں تجارت کے لیے آئے ہیں، ہم یہاں پر تجارت کریں گے۔ چنانچہ سن 1601 میں 30,000 پاؤنڈ خرچ کر کے انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی، اور وہ ہندوستان میں اپنے آپ کو تاجر اور بزنس مین پہچان کرواتے رہے کہ ہم لوگ بزنس کے لیے آئے ہیں، اس لیے کہ ہندوستان پہلے سے بہت بڑا مارکیٹ رہا ہے۔ اس وقت ہندوستان کی صورتحال یہ تھی کہ پوری دنیا میں اس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ 1601 میں یہ انٹر ہوئے، ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی۔ 1612 میں انہوں نے جہانگیر سے، اس وقت بادشاہ جہانگیر تھے، ان سے اجازت لے کر کے 1612 میں گجرات کے اندر سورت میں انہوں نے اپنی تجارت کا ایک مرکز بنایا، اور پھر اس کی برانچ آگرہ کے اندر، احمد آباد کے اندر، برہان پور میں، اجمیر میں قائم کی۔ اس طریقے سے ایک تاجر کے بھیس میں انہوں نے ہندوستان کے اندر اپنا کام شروع کیا۔ دیکھنے کو وہ لوگ تجارت بتاتے تھے، مگر در پردہ وہ اپنے مذہب کی، عیسائیت کی تبلیغ کر رہے تھے، اس کی اشاعت کر رہے تھے۔ تجارت کرتے رہے، اندر اندر وہ اپنے مذہب کی تبلیغ بھی کرتے رہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ، وہ پورا 50 سالہ آپ کا دور حکومت بہت مضبوط بادشاہت کے ساتھ میں گزرا ہے۔ ہندوستان کے اندر عدل و انصاف قائم ہو رہا تھا، اور جہاں جہاں کوئی سر اٹھانے کی کوشش کرتا تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ وہاں مقابلے کے لیے پہنچ جاتے۔ پورے ہندوستان کو امن کا گہوارہ اور اکھنڈ بھارت بنانے کے لیے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی کا بڑا حصہ میدان جنگ میں لگایا تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش بھی گجرات کے داہود میں ہوتی ہے، اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات بھی اورنگ آباد میں ہوتی ہے، جبکہ پایہ تخت، سلطنت کا تخت جو ہے وہ دہلی کے اندر ہے، لیکن آپ کی پیدائش اور آپ کی وفات میدان جنگ میں ہے۔ پوری زندگی کا ان کا دور جو ہے ہندوستان کو، اس کی اکھنڈتا کو جو نقصان پہنچانے والے طبقے تھے ان کو کچلنے میں صرف ہوئے ہیں۔ لیکن بعد میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد جب افراتفری پھیلی ہندوستان کے اندر، اس افراتفری کے اندر انگریزوں کو موقع ملا، اور انہوں نے اپنا اصل روپ وہاں سے شروع کیا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو بھی بادشاہ آئے ان سے حکومت سنبھالی نہیں گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ملک میں افراتفری کا ماحول ہو گیا، اور لوگ اپنے اپنے علاقوں کے حکمراں بننے کا اعلان کرنے لگے۔ اس کا فائدہ اٹھا کر کے انگریزوں کو بھی یہ ہوس اور لالچ ہوئی کہ ہم بھی اس ملک کے اوپر قبضہ کر سکتے ہیں، اور یہی مقصد لے کر کے وہ آئے بھی تھے، لیکن ان کو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک موقع نہیں ملا تھا۔
ان کی وفات کے بعد جب ملک میں افراتفری مچ رہی تھی، ان کو موقع ملا اور انہوں نے سر اٹھانا شروع کیا اور دہلی کے بادشاہ سے انہوں نے اعلان کروا دیا کہ اب جو ہے حکم انگریز بہادر کا چلے گا، مخلوق خدا کی، سلطنت بادشاہ کی اور حکم انگریز بہادر کا۔ اس وقت میں علماء کرام نے یہ محسوس کر لیا کہ اب یہ ملک جو ہے آزاد نہیں ہے، بھلے یہاں پر بادشاہت نظر آ رہی ہے لیکن اس بادشاہ کا کوئی فرمان یہاں نہیں چلتا بلکہ انگریزوں کے احکام چل رہے ہیں۔ انگریز نے اس ملک کو غلام بنا لیا ہے۔ چنانچہ انگریزوں کی اس طرح کی حرکت سامنے آنے کے بعد سب سے پہلے اس ملک کی آزادی کی حفاظت کے لیے جن لوگوں کو احساس ہوا ان لوگوں میں علماء کرام ہیں اور بہت سارے علاقوں کے کچھ بادشاہ بھی ہیں کہ دہلی کی حکومت تو کمزور ہو گئی، انہوں نے انگریزوں کے سامنے سپر ڈال دیا۔ اب جو ہے کچھ علاقوں میں جو سمجھدار اور بااثر اور طاقت رکھنے والے نواب تھے، بادشاہ تھے، اپنے علاقے کے حکمراں تھے، انہوں نے انگریزوں سے مقابلہ شروع کر دیا۔ ایک بات یہاں سمجھنے کی ہے کہ ہم لوگوں کو اتہاس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ 1857 سے جنگ آزادی شروع ہوئی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ 1857 سے بھی 100 سال پہلے سے انگریزوں سے مقابلہ مسلمانوں نے شروع کر دیا تھا۔ یہ پورے 100 سال مسلمانوں نے انگریزوں سے مقابلہ کیا ہے۔ میں پورے سن کے ساتھ ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ انگریزوں سے مقابلہ مسلمانوں نے 1857 کے 100 سال پہلے سے شروع کیا۔ لیکن یہ 1857 سے کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ مسلمانوں کی انگریزوں کے ساتھ آزادی کی لڑائی کو ڈھانکنے اور چھپانے کے لیے۔ 1857 سے ایک بات ضرور ہوئی کہ 1857 سے پہلے 100 سال تک صرف تنہا مسلمان انگریزوں کے مقابلے میں تھا، کوئی برادران وطن میں سے انگریزوں کے مقابلے میں نہیں تھا، تنہا مسلمان انگریزوں کے مقابلے میں تھا۔ 1857 بہادر شاہ ظفر کے دور میں اب جو انگریزوں سے مقابلہ شروع ہوا تو اس میں برادران وطن بھی شامل ہونا شروع ہوئے۔ اس لیے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ 1857 سے جنگ آزادی کا آغاز ہوا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کے 100 سال پہلے سے مسلمان جو ہے انگریزوں سے مقابلہ کر رہے تھے۔ چنانچہ 1757 میں بنگال کے سراج الدولہ نے انگریزوں سے مقابلہ کیا تھا، لیکن اس کے ایک وزیر میر جعفر نے غداری کی تھی، جس کی وجہ سے سراج الدولہ کو پلاسی کے محاذ کے اوپر شکست ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے 1776 میں مجنو شاہ نے جو ہے انگریزوں کا مقابلہ کیا تھا۔ حیدر علی نے 1767 ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی نے 1767 میں انگریزوں کا مقابلہ کیا تھا۔ پھر ان کے بعد 1791 میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کا مقابلہ کیا تھا۔ پھر اسی کے وزیر میر صادق نے غداری کی تھی۔ میر صادق کی غداری سے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شکست ہوئی تھی اور ٹیپو سلطان شہید ہوئے۔ اس وقت یہ اتنی مضبوطی کے ساتھ میں انگریزوں کا مقابلہ کر رہے تھے کہ انگریزوں کی ناک میں دم ہو چکا تھا۔ اس لیے جب ٹیپو سلطان شہید ہوئے تو ان کا جنرل ہارس ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی لاش پر کھڑے ہو کر کے کہتا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اس قربانی کے ساتھ مسلمان انگریزوں کے مقابلے میں تھے 1857 کے 100 سال پہلے سے۔ پھر اس کے بعد ہے 1812 میں مولانا شریعت اللہ اور ان کے بیٹوں نے انگریزوں سے مقابلہ کیا تھا۔
1941 میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بالا کوٹ کی پہاڑی پر انگریزوں سے مقابلہ کیا تھا. انہی کے لشکر میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر میں حافظ ضامن ہے, اسی طریقے سے مولانا اسماعیل شہید ہے. یہ پورا کا پورا جو اتہاس ہے یہ 1857 کے پہلے کا ہے کہ مسلمان جو ہے ان کے مقابلے میں 1857 کے 100 سال پہلے سے تھے. 10 مئی 1857 بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں پھر ایک دوسرا دور جو ہے انگریزوں سے مقابلے کا شروع ہوا. اس کے اندر برادران وطن تھے, اس ملک کی دوسری برادریاں بھی تھی, ورنہ یہ پورے 100 سال صرف انگریزوں کے مقابلے میں مسلمان تھے. اس لیے کہ ملک چھینا گیا تھا مسلمانوں سے, اس لیے فکر ان کو ہی سب سے زیادہ تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام مذہب کا یہ اصول ہے کہ کسی بھی انسان کو غلام نہیں بنایا جا سکتا. آزادی ہر انسان کا فطری حق ہے. اس لیے تمام بھارت کے لوگوں کو انگریزوں نے جو غلام بنایا ہے, غلامی سے آزاد کرانا یہ اسلام کا حکم تھا. اس وجہ سے مسلمان اپنے مذہب کے اس حکم کو مانتے ہوئے انگریزوں کے مقابلے میں نکل پڑے. الحمدللہ یہ پورا کا پورا جو مقابلہ چلتا رہا, مسلمانوں نے خوب قربانیاں دی. کئی علماء کرام شہید ہوئے. آزادی کی لڑائی کے اندر مسلمانوں کا اتنا خون بہا ہے کہ دوسرے لوگوں کا اتنا پسینہ بھی نہیں ہے. انہی قربانیوں کے نتیجے میں قربانیاں تو آپ دیکھو کیسی کیسی قربانیاں. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے وہ عالم ہیں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا تھا. آج جو فتویٰ کو بدنام کرنے کا میڈیا جو پریاس کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, یہ فتویٰ ہی وہ ہے جس کی وجہ سے ہندوستان کو آزادی ملی تھی. اسی فتوے نے ہندوستان کو آزادی دلوائی تھی. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ ملک دارالحرب بن چکا ہے, انگریزوں سے آزاد کرانا ہر ایک کے اوپر ضروری اور لازم ہے. چنانچہ اسی فتوے کے اثر سے تمام مسلمان جو ہے انگریزوں کے مقابلے میں نکل کھڑے ہوئے. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے صلے میں کیا ملا؟ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پر خوب ظلم کیا گیا. ان کو 2 مرتبہ زہر دیا گیا. ان کو جو ہے 1 مرتبہ تیل میں اور اپٹن میں چھپکلی ملا کر کے ان کے پورے بدن پر مالش کیا گیا تھا, جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی اور طرح طرح کی بیماریاں بدن میں جسم میں پیدا ہو گئی. یہ شاہ عبدالعزیز شہید رحمۃ اللہ علیہ. انہی کی جماعت کے اندر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ہے. انہی کی جماعت کے اندر علماء دیوبند ہے. ہمارا یہ جو روڈ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہے, یہ بھی انگریزوں سے مخالفت میں اور انگریزوں کے نفرت میں ٹیپو سلطان کی طرح تھے. ٹیپو سلطان کو جس طریقے سے انگریز سے نفرت تھی, اسی طریقے سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو نفرت تھی. یہ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. انہوں نے بھی مقابلہ کیا اور نتیجے میں کیا ہوا؟ مالٹا کی جیل میں ڈالے گئے تھے. جب ان کا انتقال ہوا, نہلانے کے لیے جب تختے پر ان کو لٹایا گیا, کپڑا ہٹایا تو کمر کے اوپر گوشت بھی نہیں تھا. جلا کر کے ان کا سارا گوشت جو ہے ختم ہو چکا تھا. لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا. ان کے جیل کے ساتھی تھے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ. ان سے پوچھا کہ یہ حضرت کے بدن پر کیا ہے؟ تو مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت بتایا کہ حضرت شیخ نے منع کیا تھا کہ کسی کو یہ نہیں بتانا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو مالٹا کی جیل کے اندر انگاروں کے اوپر لٹایا جاتا تھا, جس وجہ سے کمر کا پورا گوشت جل چکا ہے. یہ قربانیاں علماء نے اور مسلمانوں نے دی. ان قربانیوں کے نتیجے میں ہندوستان ملک آزاد ہوا. 1947 15 اگست کو اس ملک کو آزاد کرنے کا اعلان ہوا.
لیکن یہ آزادی بڑی قربانیوں کے بعد آئی ہے، بڑی قربانیوں کے بعد یہ آزادی ہمیں ملی ہے۔ اس آزادی کی حفاظت کرنا ہر انسان کا حق ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب تک آزادی نہ ہو تب تک آزادی ہر انسان کا حق رہتا ہے، رائٹس رہتا ہے کہ اس کو اپنا یہ رائٹس چھین کر لینا چاہیے۔ لیکن جب آزادی مل جائے تو اس آزادی کی حفاظت کرنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ 15 اگست 1947 کو ہندوستان کو آزادی ملی، اب اس آزادی کی حفاظت کرنا ہر ہندوستانی کا حق ہے۔ اس وجہ سے 1935 میں جو بھارت ایکٹ تھا، اس ایکٹ کو ختم کر کے 1947 کے بعد جب ملک آزاد ہوا تو ہندوستان کا خود ایک کانسٹیٹیوشن بنا ہے، اس کا ایک آئین بنا ہے۔ یہ آئین 26 نومبر 1949 کو اسمبلی کے اندر پیش کیا گیا تھا، اور پھر 26 جنوری 1950 میں یہ دستور اور یہ آئین، یہ کانسٹیٹیوشن نافذ ہوا اور اس ملک کے جمہوری ملک ہونے کا اعلان کیا گیا کہ ہندوستان جمہوری ملک ہے، غیر مذہبی حکومت یہاں چلے گی، یہاں کسی مذہب کی حکومت، کسی دھرم کی حکومت نہیں چلے گی، یہ غیر مذہبی حکومت رہے گی۔ اس ملک کا کانسٹیٹیوشن اس کی دفعہ 42 کے اندر اس کو سیکولر اسٹیٹ کہا گیا ہے، مطلب یہاں پر تمام دھرم کو آزادی دی جائے گی، ہر دھرم کے لوگ آزادی کے ساتھ اپنے دھرم کا پالن کر سکیں گے، ہر دھرم کے لوگ اپنے ریت رواج کے مطابق یہاں پر رہ سکیں گے، سب کو آزادی، سب کو اپنے مذہبی تبلیغ کی آزادی رہے گی، سب کو اپنے مذہبی مقامات بنانے کی آزادی رہے گی۔ اور یہاں تک لکھ دیا گیا کہ جو دھارمک استھل اور مذہبی مقامات ہوں گے ان کے اوپر زبردستی ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ اس طریقے سے ہمارا آئین بنا، ہمارا کانسٹیٹیوشن بنا، وہ 26 جنوری 1950 کو بنا۔ اسی وجہ سے 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کہا جاتا ہے کہ اس ملک کے جمہوری ملک ہونے کا اعلان ہوا ہے، اور یہ ملک جمہوری ملک بنا، غلامی سے نکلا، پورا ملک آزاد ہوا۔ اس آزادی کے اندر تمام کے تمام لوگوں نے مل کر کے قربانیاں پیش کی ہے، لیکن سب سے زیادہ قربانیاں مسلمانوں کی ہے۔ اس کو جو ہے بھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس تاریخ اور اتہاس کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پڑا وقت گلستاں پہ تو خوں ہم نے دیا، پڑا وقت گلستاں پہ تو خوں ہم نے دیا، جب بہار آئی تو کہتے ہیں تمہارا کیا کام۔ اب کہا جاتا ہے مسلمان اس ملک کے غدار ہیں، اب کہا جاتا ہے کہ مسلمان اس ملک میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے مسلمانوں نے جتنا خون دیا ہے، دوسرے لوگوں نے اتنا پسینہ بھی نہیں دیا ہے۔ اس ملک کا اتہاس ہے، اس ملک کی آزادی کا اتہاس مسلمانوں کے بغیر ادھورا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جب ملک آزاد ہو گیا، آزادی کے بعد، آزادی سے کچھ پہلے ہی اس ملک میں کچھ نفرت کی فضا بنانے والے لوگ پیدا ہوئے، جنہوں نے اس ملک میں ہر طرف جو محبتیں تھی، ہر طرف جو امن اور شانتی تھی، ہر طرف جو پریم پھیلا ہوا تھا، یہ تمام محبت اور پریم کی فضا کو ختم کر کے نفرت پھیلانے کا کام کیا۔ اور یہ نفرت پھیلاتے پھیلاتے آج تک اتنے طاقتور اور مضبوط ہو چکے ہیں کہ نفرت پھیلانے والے آج ملک کے حکمراں بن گئے ہیں۔ آزادی کے متوالوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے بعد جو سپنے دیکھے تھے، جو خواب دیکھے تھے
کہ ہمارا ملک ایسا ہوگا، ہمارے ملک میں اس طریقے سے لوگ آزادی کے ساتھ میں جئیں گے، ہمارے ملک میں جمہوری نظام ہوگا، ہمارے ملک کا کانسٹیٹیوشن ہوگا جس کے اندر سب کو ادھیکار، تمام جاتی کے لوگوں کو سمان ادھیکار ہوگا۔ یہ جو سپنے دیکھے تھے، یہ خواب دیکھے تھے، نفرت کے سوداگروں نے، نفرت پھیلانے والوں نے ان تمام چیزوں کو مٹانے کے لیے کوشش شروع کر دی، اور کوشش کرتے کرتے آج اتنے مضبوط ہو گئے کہ آج وہ ہمارے حکمراں بنے ہوئے۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان کا دم گھوٹ رہا ہے۔ اس لیے کہ ایک بات یاد رکھیں، انسانی زندگی کے لیے آکسیجن جتنا ضروری ہے، انسانی سماج کے لیے آزادی اتنی ہی ضروری ہے۔ جس طریقے سے بغیر آکسیجن کے انسان کا دم گھٹتا ہے، بغیر آزادی کے انسان کا پورا سماج اس کا دم گھٹتا ہے۔ آج ہمارے ملک میں جو واقعات سامنے آ رہے ہیں، نفرت اتنی پھیلائی گئی، میڈیا کے ذریعے سے نفرت کے پھیلانے کا کام ہوا، اتنی نفرتیں پھیلائی گئی، اس کے نتیجے میں اتنے فسادات ہوئے، لاکھوں فسادات ہوئے، اور ان فسادات کے اندر مسلمانوں کی ہی جانیں گئی، ان فسادات کے اندر مسلمانوں کی جائیداد ختم ہوئی، کروڑوں ابجوں روپے کی جائیداد جو ہے مسلمانوں کی ختم کر دی گئی، مسلمانوں کے خاندانی جو کاروبار تھے، پیشے تھے، جو ہنر تھا ان کے پاس، وہ سارے ہنر چھین لیے گئے۔ یعنی مسلمانوں کے اوپر اتنا اتیاچار اس ملک کی آزادی کے بعد کچھ لوگوں نے ایسا کیا ہے، اور آج وہ ملک کے حکمراں بن گئے ہیں، تو آج ایسا اتیاچار ہے کہ عدالتوں سے بھی انصاف کی امیدیں نہیں رہتی، عدالتوں سے ایسے فیصلے ہو رہے ہیں، جبکہ کسی بھی ملک کے لیے عدالت لوگوں کی امید ہوتی ہے، لوگوں کو وہاں سے امیدیں ہوتی ہیں، لیکن عدالتوں سے آج ایسے فیصلے ہو رہے ہیں کہ وہاں پر انصاف کا خون ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ حکومت پارلیمنٹ کے اندر ملک میں امن اور شانتی اور ملک کے لوگوں کے لیے، تمام جاتی اور تمام دھرم کے لوگوں کے لیے سہولت اور آسانیاں پیدا ہو، اس کے لیے قوانین بنانے کے لیے حکومت اور نمائندے وہاں پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، لیکن وہاں پر جمہوریت کا خون کیا جاتا ہے، وہاں سے ایسے قاعدے بنائے جاتے ہیں، ایسے قوانین پاس کیے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک طبقے کی، ایک جاتی کی، ایک دھرم کے لوگوں کی حق تلفی ہوتی ہے، ان کے ادھیکار کے اوپر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ سی اے، این آر سی، ایم پی آر اسی کی کڑی ہے۔ بابری مسجد کے بارے میں عدالت کا جو فیصلہ آیا، ثبوتوں کو ایک طرف رکھ کر کے آستھا کی بنیاد پر عدالتیں فیصلہ کرنے لگی۔ عدالتوں سے امید ہوتی ہے، انصاف کی امید ہوتی ہے۔ ہمارا ملک آزاد ہونے کے بعد میں لوگوں نے یہ سپنا نہیں دیکھا تھا، آزادی کے لیے قربانی دینے والوں نے یہ خواب نہیں دیکھا تھا کہ ہمارے ملک میں ہمارے ہی لوگ ہمارے ساتھ میں ایسا سلوک کریں گے۔ آج 26 جنوری قریب آ رہی ہے، 26 جنوری کو ہم ریپبلکن ڈے منائیں گے، یوم جمہوریہ منائیں گے۔ یہ دن ہمارا قومی تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے، لیکن ملک کے جو حالات ہیں، مسلمانوں کے ساتھ نفرت کی جو فضا بنی ہوئی ہے، اس نفرت کی بھٹی میں کہیں پہلو خان مارا جاتا ہے، کہیں حافظ جنید مارا جاتا ہے، کہیں کوئی موب لنچنگ کی نظر ہو جاتا ہے، یہ سب حکومت کے نمائندے تماشا دیکھتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ اتنا ظلم، مسلمانوں کے ساتھ اتنی نفرت، ان حالات میں مسلمان 26 جنوری کو کیسے یوم جمہوریہ بنائیں؟ وہ اس دن احتساب کرے گا، حساب لے گا کہ کیا ہمارے بزرگوں نے آزادی کی لڑائی میں اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اس لیے قربانیاں دی تھی کہ تم ہمیں آج نفرت کی بھٹی میں جھونک دو۔ ملک کو آزاد تو اس لیے کروایا گیا تھا، اس لیے آزاد کروایا گیا تھا کہ یہاں پر تمام دھرم، تمام جاتی کے لوگ، ان کے ادھیکار کی رکشا ہوگی، یہاں پر امن اور شانتی سے لوگوں کو جینے کا حق دیا جائے گا، یہاں پر سب کو سہولتیں دی جائے گی، اور سب کو آزادی کا
آزادی کے ماحول میں رہنے کا حق دیا جائے گا۔ لیکن کیا ہو رہا ہے؟ یوم جمہوریہ کو وہی لوگ اس ملک کے پرچم کو اٹھانے کا ڈھونگ کریں گے جن کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، جن کی زبانیں مسلمانوں کے خلاف سوائے نفرت کے کچھ نہیں بولتی۔ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ملک کا جھنڈا، ترنگا ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دیکھ کر کے سینہ خون سے بھر جاتا ہے کہ یہ ملک کو سنبھالنے والے لوگ ہیں یا جنہوں نے ملک کو نفرت کی بھٹی میں جھونک دیا ہے۔ ایسے قوانین آئے ہیں کہ جس کو لے کر کے پورے ملک کا رہنے والا پریشان ہوا ہے۔ پورا ملک اس کی آرتھک پریستھتی کو پورا تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ تمام طبقے کے لوگ کچھ نہ کچھ درجے میں پریشان ہیں، کاروباری پریشان ہیں، نوجوان پریشان ہیں کہ ہمارے لیے روزگار نہیں ہے، سب کے سب پریشان ہیں۔ نوٹ بندی کر کے تمام کی تجارت کو نقصان پہنچایا گیا، لاک ڈاؤن کے اندر تمام کی تجارت کا نقصان کر دیا گیا۔ حکومت نے اپنے ملک کے لوگوں کے لیے سہولت کے کیا کام کیے؟ ایسے میں یوم جمہوریہ میں وہی لوگ جھنڈا لے کر کے اٹھیں گے اور یوم جمہوریہ قومی دن منانے کا ڈھونگ رچیں گے۔ یہ ملک بڑے خطرناک موڑ پر چل رہا ہے۔ ہمیں اس ملک کی رکشا کرنی ہے، ہمیں اس ملک کی حفاظت کرنی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیوں کے بعد اس ملک کو آزاد کروایا تھا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کا رہنے والا ہر شہری، ہر سٹیزن آزادی کا دم بھر کر کے پورے فخر کے ساتھ، پورے گرو کے ساتھ اس ملک میں سکون اور امن سے رہے، شانتی سے رہے۔ نفرت کی فضا ختم ہونی چاہیے، نفرت پھیلانے والوں کو گرفتار کرنا چاہیے اور نفرت پھیلانے والوں سے حساب لینا چاہیے۔ لیکن یہ کیسا سسٹم بن گیا ہے کہ نفرت پھیلانے والے ملک کے حکمراں بن گئے ہیں۔ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مایوس ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے بھی خطرناک حالات اس ملک پر آئے ہیں اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں سبق پڑھایا ہے کہ ملک کی آزادی کے ساتھ میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اس ملک میں ہر ایک کو برابر کا ادھیکار ملے، ایسی فضا بنانے کے لیے جیسے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہے، ہم کو بھی سبق دیا ہے کہ تمہیں بھی اسی طریقے سے قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے، اس ملک کی رکشا کے لیے، اس ملک میں جمہوریت کی حفاظت کے لیے۔ ڈیموکریسی یہاں کی بچی رہنی چاہیے، یہاں پر کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، یہاں پر کوئی کسی کے حق نہیں چھینے گا، یہاں پر ہر ایک دوسرے سے محبت کرے گا، پریم سے رہے گا، شانتی سے رہے گا، اور یہ ملک جو ہے اکھنڈ بھارت بنا رہے اور اس ملک میں برابر قانون کا راج رہے، کانسٹیٹیوشن کے مطابق یہ ملک برابر سب کے ادھیکار کے ساتھ چلتا رہے۔ اس کے لیے ہم مسلمان آج بھی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ مسلمان اس ملک کو آزاد کرانے کے وقت میں جو سپنے دیکھ رہا تھا، اس سپنوں کی تعبیر چاہیے۔ ہم کو ایسا ہندوستان چاہیے جس میں سب پریم سے اور سکون سے اور شانتی سے رہتے ہو۔ 26 جنوری یوم جمہوریہ آ رہا ہے۔ یوم جمہوریہ کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن بنا یہ 26 جنوری 1950 کو لاگو ہوا، اور اس کانسٹیٹیوشن کے اندر جمہوریت کا اعلان کیا گیا کہ تمام مذہب کے لوگ، تمام جاتی کے لوگ، تمام دھرم کے لوگوں کو ادھیکار ملیں گے، خاص طور پر مائنورٹی کو پورے ادھیکار دیے جائیں گے، ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ ہے 26 جنوری کا دن، جس دن یہ آئین اور یہ کانسٹیٹیوشن نافذ ہوا۔ اب آج 26 جنوری کو ہم دیکھیں گے، ہم غور کریں، حساب لیں، کیا ویسا ہی ہندوستان چل رہا ہے؟ کیا ویسا ہی بھارت چل رہا ہے؟ اگر نہیں چل رہا ہے
تو یہ یوم جمہوریہ یوم احتساب ہے، حساب لینے کا دن ہے اور سوچنے کا دن ہے۔ اللہ رب العزت اس ملک کی حفاظت فرمائے، رکشا کرے، اور اللہ رب العزت جو ہے یہاں سے نفرت کو ختم کرے، محبت اور شانتی اور امن کا گہوارہ اس ملک کو بنائے۔ ایک زمانہ تھا اس ملک کی اکانومی پورے کے پورے ورلڈ کے اندر اتنی اوپر تھی کہ اس ملک کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ آج ہم کہاں آ کر کے پڑے؟ اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے ہندوستان کو آزاد کرے اور ہندوستان میں پھر سے جو ہے تمام جگہ پر محبت کے پھول کھلکھلانے لگے، پھول کھلنے لگے، ہر طرف جو ہے محبت اور شانتی ہی نظر آوے، ڈر کا ماحول ختم ہو جائے، ڈر کا ماحول ختم ہو جائے۔ اللہ رب العزت اس ملک کی پوری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔